بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آصفہ سلیم, اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ, CEO اینڈ فاؤنڈر آف ینگ چلڈرن ہیلتھ سینٹر. آج ہم انتہائی ایک اہم ٹاپک کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اسپیچ اینڈ لینگویج تھیراپی کو. بہت سارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ شاید اسپیچ اور لینگویج یہ ایک ہی ہے, لیکن بیسیکلی یہ اس کی 3 ڈومینس ہیں جن کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے ہم اسپیچ کی بات کریں گے تو اسپیچ سے مراد آپ کی وہ ساؤنڈس ہیں جو کہ آپ ووکلائز کرتے ہیں یا آپ پروڈیوس کرتے ہیں. بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کی اسپیچ ہوتی ہے بٹ ایشو کہاں آ رہا ہوتا ہے, لینگویج میں آتا ہے. لینگویج میں آپ کی سینٹینس فارمیشن آ جاتی ہے, لینگویج میں آپ کی 2 وے کمیونیکیشن آ جاتی ہے, لینگویج میں آپ کی ریسیپشن آ جاتی ہے, آپ کا ایک انٹلیکچولی جو لیول ہے کمپریہنشن کا اور انڈرسٹینڈنگ کا وہ انوالو ہو جاتا ہے. تھرڈ جو اس کا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ہے اس کے سوالونگ. سوالونگ میں جو ہے اس کے جو ڈس آرڈرز ہیں یا جو پرابلمس ہیں وہ اس کو نوالا بنانے سے لے کر تو اس کو اندر نگل کر لے جانے تک کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ سارے بھی اسی ڈومین کے اندر آتے ہیں. اور جو اسپیچ تھراپسٹ ہیں یا جو اسپیچ پیتھولوجسٹ ہیں وہ اس ڈومین کو بالکل دیکھتے ہیں, اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. آج میں اگر دیکھتی ہوں اپنے آپ کو, اگر کچھ لوگ مجھے ریکگنائز کرتے ہیں یا جو مجھے جانتے ہیں تو وہ مجھے بالکل ایز اے اسپیچ پیتھولوجسٹ ہی جانتے ہیں. اور ابھی جو YCHC کی ہماری 2 سے 3 برانچز جو چل رہی ہیں اور آن لائن جو ہمارے سیشنز چل رہے ہیں اس کے پیچھے جو ایک جو محرک ہے وہ اسپیچ تھراپی ہی ہے. اسپیچ تھراپی کیوں ضروری ہے, دن بدن اس کی مانگ کیوں زیادہ ہو رہی ہے, کیونکہ اس کے پیچھے بہت سارے کچھ ایسے ایشوز ہیں یا معاملات ہیں جس کی وجہ سے ایک اچھے تھراپسٹ اسپیچ تھراپسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے اگر ہم بات کریں گے تو ابھی آٹزم جو ہے وہ بہت زیادہ اسپریڈ ہو رہا ہے. مطلب اگر ہم کچھ عرصہ پہلے کی بات کریں گے تو یہ تقریباً 60-65 میں سے بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے وہ اس کا شکار ہوتا تھا, لیکن ابھی اس کی جو ریشو ہے وہ 35-40 پہنچ چکی ہے اور ان میں سے ایک جو بچہ ہے وہ آٹزم کے مسائل سے دوچار ہے. اب اگر اس میں ہم دیکھیں تو اس میں جو مین ان کے جو پرابلم چل رہا ہوتا ہے وہ 2 وے کمیونیکیشن کا ہی چل رہا ہوتا ہے. بات نہیں کرنا چاہتے ہیں, ان کو بلوانا, اس کو اس چیز پہ آمادہ کرنا, یہ ایک بہت ضروری عمل ہوتا ہے جو کہ ایک اچھا اسپیچ تھراپسٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ابھی اگر میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بات کروں تو 100 کلائنٹس میں سے تقریباً 90% جو بچے ہیں وہ اسپیچ ڈیلیٹ کا شکار ہیں اور وہ وداؤٹ اینی ریزن جو ہے وہ بولنا نہیں چاہتے ہیں, اور ان کو اسپیچ ڈیولپ کرنا اور ان کو اس چیز پہ لے کر آنا یہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہوا ہے. اس میں وجوہات کوئی بھی ہو سکتی ہیں, انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں, اسکرین ٹائم کا زیادہ ہونا بھی ہو سکتا ہے, پیرنٹنگ کا ٹھیک نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے, ایکسپوئر کا نہ ملنا بھی ہو سکتا ہے, اور ڈائٹ کے بھی بہت سارے ایسے ایشو ہو سکتے ہیں جو کہ اس کی اسپیچ کی ڈیولپمنٹ میں مسائل پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم سیریبل پالسی کی بات کریں تو اس میں جو بچے مبتلا ہیں جن کے موٹر ڈس آرڈرز ہیں وہ بچے جو ہمارے ہیں, اسی طرح اگر ہم بڑوں کی طرف دیکھتے ہیں تو بڑوں میں جیسے سوالونگ کے ایشو آ رہے ہوتے ہیں, آفٹر اسٹروک آ رہے ہوتے ہیں, آفٹر ہیمریج یا فالج جسے کہتے ہیں یا ہیمریج آپ جسے کہتے ہیں, اس کی وجہ سے جو ہے ڈیمنشیا ہو سکتا ہے, الزائمرز ہو سکتا ہے, پارکنسنس کے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں, نیورولوجیکل ٹراما ہو سکتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, کوئی ہیڈ انجری یا برین انجری ایسے ہو سکتی ہے جو کہ آپ کے بولنے کے جو ایک آپ کو ایک صلاحیت جو اللہ پاک نے دی ہوئی ہے اس میں جو ہے ایک رکاوٹ آ جاتی ہے. ڈیمنشیا ہو سکتا ہے, الزائمرز ہو سکتا ہے, پارکنسنس کے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں, نیورولوجیکل ٹراما ہو سکتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, کوئی ہیڈ انجری یا برین انجری ایسے ہو سکتی ہے جو کہ آپ کے بولنے کے جو ایک آپ کو ایک صلاحیت جو اللہ پاک نے دی ہوئی ہے اس میں جو ہے ایک رکاوٹ آ جاتی ہے. آپ بھول جاتے ہیں آپ نے کیا بولا ہے, آپ بھول جاتے ہیں بولنا, آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے ابھی کھانا کھایا یا نہیں کھایا, اور آپ جو ہے بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ اب مینٹلی سم ٹائم وہ بہت اچھا چل رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ان کی پرفارمنس کی یا ووکلائزیشن کی بات آتی ہے تو اس کو وہ پرفارم نہیں کر پاتے. تو یہ ایک بہت تکلیف دہ ایک بات ہوتی ہے اس کی فیملی کے لیے, اس پیشنٹ کے لیے.
اس کے علاوہ جو دو ایشو بہت زیادہ ابھی سامنے آ رہے ہیں اس میں ایک آرٹیکولیشن ہے اور ایک اسٹیمرنگ کا جو ایشو ہے جس کو امیٹیشن کی بیس پہ بھی ہو سکتا ہے، ٹراما بھی ہو سکتا ہے، سائیکولوجیکل فیکٹرز بھی بہت سارے اس میں جو ہے انوالو ہو جاتے ہیں، سلیکٹیو میوٹزم بھی ہو سکتا ہے. تو ان سب کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہمیں اچھے پروفیشنلز چاہیے جو کہ پراپر ٹرینڈ ہو، ڈگری ہولڈرز ہوں، سرٹیفائڈ ہوں. اسی ضرورت کو دیکھتے ہوئے YCHC نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ایک اسپیچ اسسٹنٹ تھراپی کا کورس جو ہے ہم اسٹارٹ کروائیں اور اس میں ہم 1 ایئر کی ان کو ٹریننگ دیں. 4 موڈیولز ہیں اس میں، جس میں سے 3 تھیوریٹک ہیں اور جو 4th موڈیول ہے وہ کلینکل بیسڈ ہے. تو جو فرسٹ ہمارا موڈیول ہے اس میں سب انٹروڈکشن ہے اسپیچ کے حوالے سے، لینگویج کے حوالے سے، ڈس آرڈرس کے حوالے سے. دین جو ہے اس کی انیٹمی ہے، اس کی فزیولوجی ہے، کہاں ہوا، کیوں ہوا، کس جگہ پرابلم آئی جب یہ مسئلہ پیدا ہونا شروع ہوا. تھرڈ میں ہم کوشش کریں گے ہم تھیراپیوٹک انٹرونشنز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائیں اور بتایا جائے کہ کس ڈس آرڈر کے ساتھ آپ نے کس تھراپی کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. جو 4th ون ہے اس میں ماہر جو کلینیشین ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کو ٹریننگ دی جائے گی تاکہ آفٹر 1 ایئر وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ خود سے ہاسپٹل سیٹنگ میں یا کسی بھی اسکول سیٹنگ میں. ابھی بہت زیادہ ہائرنگ ہو رہی ہے اسپیچ تھراپسٹ کی، نارمل اسکول میں بھی ایسے ہی ان کو رکھا جا رہا ہے جیسے کہ پہلے اسپیشل اسکولس میں رکھا جاتا تھا. اس کے علاوہ اس میں آپ کو ہوم سیشنز مل سکتے ہیں، آپ ان کو جو ہے سروس مہیا کر سکتے ہیں ان پیشنٹس کو، ان کلائنٹس کو جو کہ ہاسپٹل تک نہیں آ سکتے ہیں یا جو کہ بیڈ ریڈن ہوتے ہیں یا جو بیڈ کے اوپر ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آپ جا کے ان کو یہ سہولت فراہم کر سکتے ہیں. کورس کا ڈیوریشن میں نے جیسے آپ کو بتا دیا، دوبارہ سے بتا دیتی ہوں، 1 سال کا ہے اور 3 دن اس کی کلاسز ہوں گی. پیر، منگل اور بدھ کو 2 گھنٹے کی کلاس ہوگی. یہ آن لائن بھی پاسبل ہے اور فزیکلی بھی پاسبل ہے. اگر کوئی دور دراز علاقے سے کرنا چاہتے ہیں، آؤٹ آف